الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ میں بنی نوع انسان کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے کہ جب کائنات میں انسان ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے اور اللہ رب العزت ان کو ظاہر کرنے والا تھا، تو جو اس سے پہلے معاملات ہو رہے تھے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں وہ بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، سارے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے وہ ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا۔ کب وعدہ لیا؟ من ظہورہم ذریتہم، آدم علیہ السلام کی جو اولاد کی پشتوں میں جو انسان موجود تھے ان سب سے وعدہ لیا کہ پشت در پشت انسان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو جس بندے کی پشت میں جتنی اولاد تھی اور حضرت آدم علیہ السلام تک وہ سارا سلسلہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب کی پشتوں میں جتنی بھی اولادیں تھیں سب سے میں نے وعدہ لیا۔ کیسے وعدہ لیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، ایک دوسرے پہ ان کو گواہ بنایا کہ تو اس کا گواہ ہو جا اور تو اس کا گواہ ہو جا کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ کیا وعدہ لیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پالنے والا، تمہیں بنانے والا نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا، بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، صرف یہی نہیں کہا کہ تو ہمارا رب ہے، بلکہ انہوں نے کہا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم ایک دوسرے پہ
گواہ ہے۔ کس لیے گواہی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، ان تقولوا یوم القیامتی، کہ قیامت والے دن تم ایک دوسرے سے یہ نہ کہو انا کننا ان ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک دوسرے پہ گواہ اس لیے ہوئے کہ قیامت والے دن وہ انکار نہ کر سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ سارے اقرار کرنے والے ہوں کہ ہم جانتے تھے کہ ہمارا رب یہ ہے۔ میاں صاحب کا بڑا ہی معروف شعر ہے، آپ فرماتے ہیں، کن نواز توے ہر ویلے پہلے کون الستو، کہ تیرے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑی ہے نا، وہ الستو بربکم کی آواز ہے۔ سب سے پہلی آواز تیرے کان میں الستو بربکم کی ہے، اور دوسرا حکم تیرے والدین کو یہ دیا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں تم نے اذان دے کے اسے وہ بات یاد دلانی ہے کہ تیرے کان میں یہ جو ابھی آواز آ رہی ہے یہ اسی الستو کے متعلق ہے، تو اس خالق حقیقی کا بھیجا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، کن نواز پوے ہر ویلے پہلے کون الستو، کالو بلا تو کہندے بھائی اسے ذوق مستوں، کہ جو اس وقت بلا کہہ رہے تھے آج بھی وہ اسی طرح بلا بلا کہتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا دور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہاں جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے جھکا دیا اور وہ نیک نیت ہے، خالص ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کا اجر میرے پاس ہے، میں اسے اپنی شیان شان اجر دوں گا، میرا اس کے ساتھ معاملہ منفرد ہوگا۔ نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بے غم ہوگا، بے خوف ہوگا، اسے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا جو میرے لیے دنیا میں رہتے ہوئے بلا کہے گا۔ اب مولانا روم نے اس پہ ایک حکایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تو جہان میں چلتا پھرتا تو ہے، ہر چیز کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، لیکن تو اس بلا والی آواز سے انحراف کر رہا ہے، وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تو وعدہ کر کے آیا تھا اس سے تو بھاگ رہا ہے، اس کے ساتھ تو اس طرح سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ حکایت لکھتے ہیں کہ پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اور جہاں کہیں اسے دور سے پانی نظر آئے وہ دوڑ کے اسی طرف جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک پیاسا پانی کی تلاش میں ایک حوض کے پاس پہنچا اور پانی اس میں گہرا تھا، پانی تک وہ پہنچ نہیں سکتا تھا، اوپر اس کے ایک اخروٹ کا درخت تھا، وہ اس درخت پہ چڑھ گیا اور اس سے ایک ایک اخروٹ توڑ کے اس پانی کے اندر پھینکنا شروع کر دیا اس نے۔ اب وہ پانی میں اخروٹ پھینکے، وہ پانی کے اندر گرے، پانی کی آواز آئے اور اوپر بلبلہ بن جائے، اور وہ اسے دیکھ کے خوش ہو جائے کہ پانی موجود ہے، کبھی تو میں اس کو پیوں گا۔ وہ اسی طرح سے اس کام میں لگا رہا کہ اخروٹ پھینکے، اندر سے پانی کی آواز آئے، اوپر بلبلے بنے اور وہ خوش ہو جائے۔ وہ گزرنے والا گزرا، اس نے کہا کہ تو اخروٹ ضائع کر رہا ہے، اخروٹ کو تو کھا لے یا اس کو تو بیچ کے کوئی چیز لے لے، تو اخروٹ بھی ضائع کر رہا ہے اور پانی بھی خراب کر رہا ہے، پانی تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ اس نے اسے کہا کہ نہ مجھے اخروٹ سے غرض ہے، نہ ہی مجھے اس کے ضائع ہونے سے غرض ہے، مجھے یہ جو آواز ہے نا یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، جب اس کے اندر میں اخروٹ پھینکتا ہوں جو اس سے وہ آواز آتی ہے اور بلبلہ بنتا ہے نا، وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، لہذا میں بس پھینک رہا ہوں اور اپنا کھیل رہا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں یہ ہے ایک اصل اس حکایت کا ظاہر، اس کا باطن یہ ہے کہ تو بھی اس جہان میں ہے،
تو بھی یہاں پہ پیاسا ہے، اللہ رب العزت کا متلاشی ہے، تجھے بھی چاہیے کہ تو اس کی آواز کے اوپر کان لگائے، تجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو کہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں، اس نے حکم دیا ہے، لہذا میں اس کا آواز پہ مست ہوں، میں اسی آواز کو آج بھی لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے دوڑ رہا ہوں۔ میاں صاحب کا جو شعر ہم نے پڑھا کہ کن آواز پوے ہر ویلے پہلے کال ارستوں، یہ وہی آواز جو تیرے کان میں پہلی دفعہ پڑی ہے ارستو بربکم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کالو بلا کو کہندے بھائی اوسے ذوق مستوں، کہ آج اسی طرح سے کالو بلا کہتے ہوئے جو اشاک ہیں وہ اس کی بارگاہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو بھی جس طرح سے وہ پیاسا اس پانی کی آواز سے اپنے دل کو خوش کر رہا ہے، تو بھی اپنے دل کی خوشی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کی آواز کے اوپر لبیک کہہ، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، اور وہ تو تیرے بالکل ہی قریب ہے، جدا نہیں ہے۔ جدا تو کر کے بیٹھا ہے کہ رب کہیں اور ہے اور تو کہیں اور ہے، نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ جدا نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیش من آوازت آواز خداست، آپ فرماتے ہیں پیش من آواز عطا واضح خداست، میرے نزدیک تیری آواز بھی اللہ کی آواز ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ خلق خدا کو نکارہ خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھو، کہ جو مخلوق کی آواز ہے وہ اللہ رب العزت کا نکارہ ہے، وہ مخلوق میں بولتا ہے، یہ ساری مخلوق اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پیش من آواز خداست، میرے نزدیک تیری آواز بھی خدا کی آواز ہے، کیونکہ تو اللہ کے حکم سے بول رہا ہے، اگر وہ چاہے تو ابھی تیری آواز سرد کر لے، تو نہیں بول سکے گا، لاکھ کوششیں کرے لوگ لیکن تجھے بلا نہیں سکیں گے، وہ کہیں گے جی سب کچھ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بچے جو باتیں نہیں کرتے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کبا بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ گفتگو نہیں کرتا، اس کے سامنے باتیں کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بول پڑے، بولتا نہیں ہے، پتہ نہیں اسے مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو تیری آواز ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے نکل رہی ہے، تو یہ اسی کی آواز ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں عاشق از معشوق حاشا کہ جداشت، توبہ توبہ، جو محب اور محبوب ہے وہ دو چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جب تو اللہ رب العزت کی ذات کا عاشق ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، تو اور وہ جدا نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ہمارے شیخ محترم سید سند عیسائی محمد عظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہیں، ثابت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو برا اور برا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی ایک ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، آپ اس پہ کوئی دلیل دیں۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ
پڑھ کے اس کو دلیل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بلا شبہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، خیالات اٹھتے ہیں، گمان آتے ہیں، کہ بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نزدیک ہیں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ، کہ وہ رگ جو دل کو خون پہنچاتی ہے اور اسے کاٹ دے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ رگ میرے اندر بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم کہتے ہو کہ وہ جدا ہے، جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ رگ میرے اندر موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے انسان کو درست درست بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست درست بنا لوں۔ آگے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ روح امر ربی ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح قدیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہم نے پہلے آیت مقدسہ پڑھی، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں سے وعدہ لیا۔ آنے والی جو روحیں ابھی تک اس جہان میں نہیں آئیں، وہ بھی وعدہ کر چکی ہیں، اس وقت موجود تھیں۔ جو آ کے جا چکی ہیں وہ بھی وعدہ کر کے آئی تھیں، جو اب آئیں گی وہ بھی وعدہ کر کے آئی ہیں۔ روح کو موت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست درست بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس اس کے سامنے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ کنہوں نے کرنا ہے؟ فرشتوں نے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے بڑی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے انسان کو بڑا پاکیزہ بنایا ہے، میں نے اس کو جو فضیلت دی ہے فرشتوں کو وہ فضیلت نہیں دی گئی۔ انسان اپنی فضیلت کو بھول کے کہہ رہا ہے کہ نہیں فرشتے بڑے اعلیٰ ہیں، وہ بڑے مقرب ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے تجھے بڑا اچھا بنایا ہے، تو اپنی پہچان بھول گیا ہے، تجھے اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، کوہ طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کا پھل انجیر ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، جنت کا پھل زیتون ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، طور سینا بڑا برکت والا پہاڑ ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، وہذا البلد الامین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شہر مکہ میں آپ رہ رہے ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بڑا بہترین پیدا کیا ہے۔ قسمیں اٹھائی ہیں، 1 2 3 4 قسمیں اٹھا کے یہ بات فرمائی کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ فرشتے بڑے اچھے ہیں جی، فرشتے بڑے اعلیٰ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، تو اپنی پہچان کر، تجھے اپنی پہچان کرنے کی ضرورت ہے کہ تجھے میں نے سب سے اچھا اور اعلیٰ بنایا ہے۔ تو خود اپنی سیٹ چھوڑ کے دائیں بائیں جائے تو جائے، لیکن میں نے تجھے جو مقام دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اور اس کو میں ٹھیک ٹھیک بنا لوں تو تم نے
سجدہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، کسی ایک نے بھی ایسا نہیں تھا کہ سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس، سوائے ایک ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اور اس کو فضیلت فرشتوں والی دی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ وہ بڑا نیک تھا، اس کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، وہ علم آگے آ گیا، اس نے کہا ابا، انکار کیا کہ میں اچھا ہوں، یہ مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا کہ مجھے تیرے اچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تو حکم ماننے والا نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ پیش من آوازت آواز خداست، میرے نزدیک تیری آواز جو ہے وہ بھی اللہ کی آواز ہے، کہ آواز خلق نکارہ خداست، مخلوق کی آواز وہ اللہ کی آواز ہے۔ عاشق از معشوق حاشا کہ جداشت، جو محبت کرنے والا ہے وہ محب سے جدا نہیں ہوتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس رابع جان ناس۔ آپ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، جو تیرا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اسے تو کہے کہ تو ناپ لے گا یا تول لے گا، نہیں، نہ اس رشتے کو ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کو تولا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ عقل میں آ سکتا ہے۔ ہست رب الناس رابع جان ناس، لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لوگ جانتے ہیں یا اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے جو وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اس کو کہیں کہ یہ بیان کر، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر مولانا روم ایک دوسری جگہ پہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شربت کا ایک گلاس ہے، اس گلاس میں میٹھا شربت ہے، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس شربت کی تعریف کرو، یہ کیسا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ میٹھا ہے، وہ کہیں گے جی کیسا میٹھا ہے؟ کہیں گے جی یہ چینی کے جیسا میٹھا ہے۔ چینی کیا ہوتی ہے؟ وہ جی گنے سے بنتی ہے۔ گنا کیا ہے؟ وہ فصل ہے، وہ بانس کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا وہ پھر چینی تو ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ بانس ٹکڑوں میں کیسے ہے؟ نہیں، اس کا رس نکالا جاتا ہے، پھر اسے گرم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اگر کہا جائے کہ ایک گھونٹ پیو، وہ کہے گا کہ سمجھ آ گئی کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق بھی ایسا ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، جس کو محسوس کیا جاتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس رابع جان ناس، لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ناپ تول نہ بلکہ اس کو دل کے ساتھ محسوس کر۔ ہر بندہ اسے محسوس کر سکتا ہے اور ہر بندے کے وہ قریب ہے۔ اب اس پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وہ نابینا ہے، وہ کہے کہ سورج ہے ہی نہیں، تو نظر اسے نہیں آتا، اس میں سورج کا قصور تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے جس بندے نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق بنایا نہیں ہے، وہ کہے کہ تعلق ہے نہیں، نہیں، قصور اس کا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دے۔ آپ اس پہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ انسان بن، پھر تجھے یہ تعلق محسوس ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بن مانس بنانے پہ تلا ہوا ہے کہ نہیں میں بندر ہوں، نہیں میں بندر ہوں، نہیں میں بندر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندر بنے گا تو پھر نہیں ملے گا، انسان بننے کی ضرورت ہے۔ آج جدید سائنس یہی کہتی ہے کہ انسان بندر سے بنا ہوا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں میں نے اسے بڑا اچھا بنایا ہے، سب سے اچھی تخلیق ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نہیں یہ بندر سے بنا انسان ہے۔ اب بندے کو اچھی کی طرف جانا چاہیے نا، جو چیز اچھی ہو بہتر ہو اس طرف جانا چاہیے۔ رومی فرماتے ہیں انسان بن تو پھر اللہ کو پہچانے گا، اگر بن مانس بنے گا بندر بنے گا تو پھر اللہ کو پہچان نہیں سکے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ناس مردم باشد کو مرد میں مرتبے تو سرے مردم اگلا شعر پڑھو۔ لیک جس میں آپ فرماتے ہیں ناس مردم باشدوں کو مرد میں انسان ہی ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ تو سرے مردم نہ دی دستی دمے، تو تھوڑی دیر کے لیے انسان بن کے انسان کو جاننے کی کوشش تو کر۔ انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کے رازوں کا خزانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز چھپا کے رکھے ہیں، وہ مختلف صورتوں میں راز ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی انجینئر بن گیا تو اس نے اللہ رب العزت کے راز جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتوں کی صورت میں ظاہر کر دیے۔ کوئی کان کن بن گیا تو اس نے اللہ رب العزت کے راز جو ہیں وہ زمین سے کھدائی کر کر کے باہر نکال دیے کہ یہ تیل ہے، یہ مٹی ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے۔ کوئی بندہ جواہری بن گیا تو اس نے اللہ رب العزت کے یہ راز ظاہر کیے کہ یہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے۔ ہر ایک بندہ اللہ رب العزت کے رازوں کا مظہر ہے اور وہ اس کے راز بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ انسان میں اللہ تعالیٰ کے جو راز چھپے ہوئے ہیں کہ یہ پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، میدا ہے، وہ سارے ڈاکٹر بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن انسان کے راز کو جاننے کی ضرورت ہے، تو انسان بن کے انسان کا راز تو جان، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا راز ہے، اور مختلف انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز چھپا کے رکھے ہیں جو وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر مثال ما رمیتا از رمیتا خاندائی، تو قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ تو پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم تقتلوہم، پس تم نے قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قاتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، نہیں پھینکی آپ نے جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، صحابہ کرام نے دیکھا، ہر ایک کافر کی آنکھوں میں وہ ریت گئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آپ نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے۔ وہ مٹھی ریت کی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی تجھے کوئی شک ہے کہ تیرے اور رب میں کوئی فرق ہے؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ یہ سارے کام میں صادر کرنے والا ہوں، پھر تو کس بھلیکے کے اندر مبتلا ہے؟ اب فرماتے ہیں لیک جس میں در تحری ماندائی، لیکن تو
सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर जिस्म में फंसा हुआ है कि नहीं ये खाक का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये मर के ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ नहीं रहेगा। आप फरमाते हैं कि नहीं, इससे आगे निकल, अगला जहान जो है वो बड़ा वसी है, उसमें ज़िंदगी और मौत का तसव्वुर नहीं है, उसमें हयात या यात मौत वहाँ पे आती ही नहीं है। रूमी फरमाते हैं कि मुल्क जिस्मत राज बिल्किस है गबी, मुल्क जिस्मत से गबी तरकुम आप फरमाते हैं मुल्क जिस्मत राज बिल्किस है गबी, कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस की तरफ ख़त लिखा तो उसके सरदारों ने उसे मशवरा दिया कि हम जंग का ऐलान करते हैं, हमारे पास बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, बड़े फौजी हैं। तो मलका बिल्किस ने कहा कि नहीं, हम जंग का ऐलान करेंगे तो हम मारे जाएंगे, वो अल्लाह का नबी है, हमारे पास सिर्फ जाहो जलाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ें उसके सुपुर्द करते हैं, अपनी जान भी उसके सुपुर्द करते हैं, बादशाहत भी उसके सुपुर्द करते हैं। जब कोई हमला आवर किसी मुल्क पे हमला करता है तो उसके सामने अगर सरेंडर कर दिया जाए तो वो अच्छा सलूक करता है, अगर उसके साथ मुज़ामत की जाए तो वो फिर काट के रख देता है। आप फरमाते हैं मुल्क जिस्मत राज बिल्किस है गबी, ए बेवकूफ़ तू अपने जिस्म को, अपने तमाम अहवाल को अल्लाह ताला के हवाले कर दे। तू उसके साथ मुकाबला लगा के बैठा हुआ है कि मेरी ये तदबीर है, ऐसे होगा, मैंने ये कोशिश की है तो ऐसे होगा। आप फरमाते हैं कि नहीं, तू हर एक चीज़ को उसके सुपुर्द कर दे, जिस तरह से मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हर चीज़ कर दी थी। तर्क कुन बहरे सुलेमान नबी, उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सारी चीज़ें तर्क कर दी, किसी चीज़ के ऊपर भी अपना इख्तियार नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक उसवे हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा।